صاحب I'll start with you. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کوٹ ان کوٹ آصف زرداری صاحب, یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ تو عادل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے, ایک عزم اور جذبے کے ساتھ اسے آنا چاہیے تھا. اس کے باوجود کہ لاڈلے کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا, بٹ نیورتھلیس دونوں پارٹیوں نے تسلیم کیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر اور کشکول کا پیالہ توڑ دینا اور پاکستان کو ایک بڑا جو ہے ویلفیئر سٹیٹ بنا دینے کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے کیے اور لمبے لمبے جلسے کیے, ہم انہیں وقت دینا چاہتے تھے. دونوں جماعتیں میرے خیال میں بڑی جماعتیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو عزت کسی طور سے راس بھی آ رہی ہے. اس لیے جس انداز سے یہ حکومت چلایا جا رہا ہے, ایک پالیسی بھی, ایک قانون سازی کا بھی ان 4-5 مہینوں میں کوئی چیز تو بتا دے کہ انہوں نے جو ہے الٹا انہوں نے ایک نئی جو ہے اصطلاح سیاست میں جو ہے لے کر آ گئے اور دنیا میں مذاق بن گیا کہ یو ٹرن مارنا ہی ایک کی نشان ہوتی ہے. یعنی بےایمانی ہو کر, بےایمانی سے, جھوٹ سے, فریب سے, فراڈ سے, غلط باتیں کر کے جھانسا دے کے عوام کو آپ ووٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ ہر چیز پر یو ٹرن ماریں, تو یہ آپ کی عظمت ہوگی. تو اسی لیے بلاول بھٹو نے کہا یہ عظمت آپ کو مبارک ہو اس طرح کی. تو یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو صرف ایک ہی, آپ جو سوال پوچھیں گے اس کا جواب کرپشن, آپ جو بات کریں گے کہیں گے لوٹ گئے, کرپشن ہو گیا, فلان ہو گیا, فلان ہو گیا. یعنی یا تو دیکھیں کو اعتراض نہیں ہے, محاسبہ ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, یہ جو ہے رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک میں, لیکن یہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ دودھ کے دھلے ہوئے جو وزیر اعظم خود ہیں, یا ان کی بہن ہے, یا علیم خان ہے, یا علیمہ بی بی ہیں خان ہے, یا جو ہے وہ خٹک صاحب ہیں, یا وہ معلم جبہ ہے, یا جتنے بھی ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ ترین صاحب ہیں, ارے خدارا ان کے بارے میں بھی تو محاسبہ کیجئے گا. اگر آپ نے پابا سلاسل کر دیے نون لیگ کے سارے قائدین کو, تو کیا یہ بابر اعوان کے خلاف بھی تو ریفرنس ہے؟ اس کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اس لیے کہ وہ نیب زدہ کی بجائے نیب زادے ہو گئے, ان کی جماعت میں چلے گئے تو نیب زادے ہو گئے. اس لیے اکراس دا بورڈ کیجئے گا, اور اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے. اور پیپلز پارٹی نے کبھی جو ہے مقدمات سے احتراز نہیں کیا, عدالتوں کا احترام کریں گے اور لڑیں گے, اور پھر سرخرو ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے گا, ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے تھے. آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھنے کے باوجود ایک کیس کو بھی ثابت نہ کر پائے, اور اب بھی یہ میرے ہاتھ میں ہے سارا, اور ہم منڈے کو انشاءاللہ جا رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہیں ہے, اور جس طرح بلاول نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے. لیکن سر ایک طرف آپ احتساب کر رہے ہیں, ایک طرف ادارے احتساب کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نہیں مطلب ٹھیک ہے, اس کو اونرشپ تو ہے نا حکومت کی. پہلے تو انفارچونیٹلی یہ ہوتا تھا نا کہ حکومتیں نیب کو آنکھیں دکھا دیتی نہیں, داڑھی اور میں ہاتھ ڈالنے کی باتیں اور ناخن کترنے کی باتیں ہوتی تھیں. چلیں کم از کم اب یہ نہیں ہو رہا کہ یہ حکومت کھڑی ہو کر نیب کو آنکھیں دکھائے. لیکن مجھے صرف یہ سمجھنا ہے سر کہ ایک طرف احتسابی عمل جاری ہو, دوسری طرف حکومت گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں, تو کیا یہ احتسابی عمل پر سوال نہیں اٹھے گا؟ میرا یہ آپ کی طرف سوال تھا, لیکن آپ نے ظاہر کہا یہ پاسبل ہے. کوسا صاحب پاسبل ہے, تیاری ہو رہی ہے کہ کیونکہ ہم خیال بھی مل سکتے ہیں اور لوگ آپ سے آزادی بھی چاہتے ہیں, اور آزادی کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں میرے چھوٹے بھائی نارملی علی محمد صاحب بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, لیکن آج مجھے حیرت ہو رہی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے, فاروق نائک جو ان کا وکیل تھا اس کو آپ نے ملزم بنا دیا. میری آپ نے جعلی جو ہے ایک ویڈیو چلا دی اور مجھ سے منسوب کر دی, جو میرے دور نزدیک بھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نہ میری آواز ہے وہ, تاکہ میں بھی جو ہے اس سے مانے ہو سکوں اور پیروی نہ کر سکوں. اگر تو یہ ہے پیروی کا عنصر. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ایک محترمہ تھیں جو جس کو وہ کیا, وہ انسپیکٹر جو ہے وہ ایان علی صاحبہ کی بات ہو رہی تھی, تو بڑے احترام سے نام نہیں لیا خان صاحب, ایان علی ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کیونکہ میں تو وکیل رہا ہوں اس کیس میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جیل میں تھی جس وقت اس کا مرڈر ہوا ہے، اور مرڈر میں ایف آئی آر اس کے بھائی نے درج کرائی ہے، 2 نامعلوم جنہوں نے چوری کر کے ڈاکہ کر کے اس کو جو ہے راستے میں مارا، وہ اس وقت جیل میں تھی، اور وہ ملزم نہیں ہے 302 کے اس مقدمے ایف آئی آر میں، یا جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں وہ ملزمہ بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کو بھی انہوں نے انسینویٹ کر دیا، چلیں جو اس کا ہے وہ تو چلیں بھگتے گی، لیکن جس میں نہیں ہے وہ بھی انہوں نے اس کے جو ہے حصے میں ڈال دیا پلڑے میں۔ اور باقی رہا یہ کہ دیکھیے 172 لوگوں کو آپ جو ہے ای سی ایل پر رکھ رہے ہیں، 172 لوگوں کو، اور یہ کابینہ فیصلہ کر رہی ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہ تو سیاست نظر آ گئی، اب ان کا گٹھ جوڑ تو نظر آ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کھوسا صاحب وہ تو حکومت ہی رکھا کرتی ہے نا ای سی ایل میں نام، ای سی ایل میں تو نام حکومت ہی ڈالتی ہے نا، انٹیریئر منسٹری ڈالتی ہے نا کھوسا صاحب۔ ارے بھائی ای سی ایل میں بابر اعوان کا نام ڈالا ہے، اس کا تو ریفرنس ہو گئی ہے۔ ای سی ایل میں جو ہے ان کا علیمہ خان کا نام ڈالا ہے، علیم خان کا نام ڈالا ہے، یہ آپ نے جو ہے ترین صاحب کا نام ڈالا ہے، آپ کے جو لوگ ہیں ان کا نام کسی کا ڈالا ہے، ان کے خلاف تو ابھی ریفرنس بھی نہیں ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی کی تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کی سپریم کورٹ میں ابھی اس کی جانچ پڑتال ہونی ہے، ابھی جواب طلب کیا گیا ہے کہ اس کا جواب دیجئے گا، ابھی وہ انکوائری سٹیج بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ انہوں نے سفارش جو جے آئی ٹی نے کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیب اس کو مزید پروب کرے، فلاں چیز کو فلانا پروب کرے۔ تو یہ ایک پروبیٹیو قسم کی جو ہے اس سفارش پر کیا آپ 172 لوگوں کو انکلوڈنگ یور چیف منسٹر، معاف کیجئے گا، چلیں زرداری صاحب کا جو سابقہ صدر رہ گئے انہوں نے کہاں جانا تھا، اور کیا چیف منسٹر اپنا سندھ چھوڑ کے، اپنا صوبہ چھوڑ کے، اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑ کے وہ جو ہے بھاگ جائے گا؟ کیا آپ نے کہا کہ اس کو بھی جو ہے آپ اس کو پابند کر دیجئے گا؟ اور زرداری صاحب کا پاسپورٹ تو پہلے ہی بیل بیفور ریسٹ میں اس میں رکھا ہوا تھا، کیا انہوں نے کہیں بھاگ جانا تھا؟ تو یہ دیکھیے یہ اتنا بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ اس سے عیاں ہو گیا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ ان کی نیت یہ ہے کہ باقی تو 3 صوبے جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنے زیر نگیں کر لیے، اب رہ گیا سندھ، تو یہ دراصل پاکستان پر اپنا ایک فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں۔ اور یہی بات بلاول نے کہی کہ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیجئے گا، اگر آپ اس طرح سے جو ہے صوبائی حکومتوں کو اس طرح سے آپ ان کے حقوق کو پامال کریں گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے گا گیس بند کر دی ہے، وہاں گیس نہیں مل رہی ہے، آج بھی بلک رہا ہے سندھ جو ہے، اور سندھ کے وہ جو ہے احتجاج کناں ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے ایک صوبے کو جو ہے پش کر کے دیوار کے ساتھ مکمل طور پر لگا دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ وہاں گورنر راج بنا دیں گے یا حکومت بنا دیں گے؟ جس طرح یہ بار بار جو ہے کھوسا صاحب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی شوق پورا کر کے اگر وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے وہاں کوشش کرتے ہیں اور چند لوگوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ سر میں تو کہتا ہوں پاکستان کی آزادی پاکستان کی تب ہو سکتی ہے اگر اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اس حکومت نے جتنا مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے، جتنا اس نے یعنی ہمارے لیے گمبھیر کر دیے ہیں حالات، جتنا ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی تنزلی ہوئی ہے، جتنی عوام غربت کی دہلیز میں دلدل میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں، جتنا لا اینڈ آرڈر جو کراچی میں ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا، انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر صاحب خود ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا پھر انہوں نے سر اٹھا لیا اور وہ پھر دوبارہ قتل و غارت گری شروع کر دی ہے۔ تو خدا را اپنے ان مسائل کی طرف توجہ دے حکومت، بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کے پیچھے چڑھ دوڑے، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انہیلیٹ کرو، یعنی منہدم کر دو جو بھی آپ کی مخالفت ہے جماعتیں ہیں۔ ارے بھائی عادل کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ڈیفیکٹ کرے گا پیپلز پارٹی سے؟ وہ آپ جانتے ہیں ڈیفیکشن کلاز کا کیا مطلب ہے، کہ وہ پارٹی سے سبکدوش ہو جاتا ہے، وہ سیٹ اس کو چھوڑنا پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری عددی برتری سندھ میں اتنی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، یہ سارے مل کر بھی ہماری عددی برتری کو یہ منہدم نہیں کر سکتے، ساروں کو اندر کر دیں تب بھی نہیں یہ ہماری عددی برتری کو منہدم کر سکتے۔ اور اگر انہوں نے گورنر راج لگانا ہے تو یہ بھی خواہش پوری کر دیں گے، تو پھر دیکھ لیں کیا ہوا مشرقی پاکستان کا۔ خدا کا خوف کریں ملک کے لیے، اور اللہ نہ کرے یہاں تک تو معاملہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔
یہ اسی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں اللہ نہ یہ بھائی جان ہوگا نہ ہو اسی طرف لے سکتا جا رہے ہیں. آسانی سے. آپ کا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے جو ہے پشتون میں کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنے نہیں سر جمہوری ٹھیک ہے اس یہاں تک ساتھ دیا جائے گا کہ جزائر جو ڈیموکریٹک پروسیس اس کو فالو کیا جائے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ. وہ جو ہو گئی غلطی ماضی میں ہو گئی, اس طرف دوبارہ دیکھیں ہم تو پاکستان کھپے, ہم تو پاکستان کی وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو مضبوط دیکنا چاہتے ہیں, بالکل صحیح, صوبوں کو جو ہے بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک لیکن بدقسمتی سے اور ہم نے آئین بنایا, ہم آئین کے خالق ہیں. بدقسمتی سے گورنر راج پنجاب میں آپ لگا بھی چکے ہیں سلمان تاثیر صاحب کے زمانے میں, تو یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ.